الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، ابھی جو میں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، دوسرے پارے کی آیت ہے اور ایک 27ویں پارے کی آیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً جب سے دنیا بنائی ہے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ بھی فرمایا ہے، اور وقت کے بدلنے کے ساتھ چونکہ احکام میں تبدیلی چاہتی بھی ہے، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ چونکہ احکام میں بھی تبدیلی درکار ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے احکام کی کتابوں کو بھی نازل کیا۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم سب سے آخر میں آئی، اور اس کے علاوہ بھی دوسری پتلی پتلی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفہ کہا جاتا ہے، وہ بھی نازل فرمائیں مختلف نبیوں پر، مختلف رسولوں پر۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، کچھ مدنی ہیں کچھ مکی ہیں۔ مدنی کا مطلب کہ وہ مدینے میں یا اللہ کے رسول کے مدینے میں رہتے ہوئے آس پاس کے علاقے میں کہیں بھی مدینے یا مدینے کے آس پاس کے علاقے میں نازل ہوئی، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اور جو صورتیں اللہ کے رسول کے مکے میں رہتے ہوئے خاص مکہ شہر میں یا مکے کے اطراف میں کہیں نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورتیں ہیں۔ تو انہی صورتوں میں سے سورہ بقرہ بھی ایک سورہ ہے، اور اسی صورت کا یہ ایک جز ہے جو میں نے ابھی پڑھا، ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک بہت اہم حکم دیا ہے، جس کی طرف اصل توجہ دلانا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ہیں، احکام کی تقریباً 500 آیتیں ہیں۔ 6666 آیتوں میں سے قرآن کریم کی 500 آیتیں احکام کی ہیں۔ باقی آیتیں کسی میں قصے ہیں، کسی میں مثالیں ہیں، کسی میں عبرتیں ہیں امت الناس کے لیے۔ تو احکام کی 500 آیتیں،
تو من جملہ آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ لیکن اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کو، ظاہر بات ہے زمین پر ایک بارگی نازل نہیں کیا۔ کیسے نازل کیا؟ تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ کبھی ایک آیت آئی، کبھی 10 آیت آئی، کبھی 100 آیتیں آئیں، کبھی پورے سورت نازل ہو گئی۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ کے رسول کی زندگی میں جب اسے نبی بنائے گئے، یعنی 40 سال کے عرصے سے لے کر اور جب وفات پائے، 23 سالہ جو دور ہے اللہ کے رسول کی رسالت اور نبوت کا، ان 23 سالوں میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو مکمل کیا، لیکن بیجا نہیں اتارا، ویسے ہی نہیں دھڑام سے اتار دیا، بلکہ جب بھی اس وقت دنیا میں یا کسی معاشرے میں کسی کی زندگی میں کوئی خاص واقعہ رونما ہوا، کوئی حالات ایسے آئے کہ جن میں لوگوں کو کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھا گیا کہ اس وقت اگر کوئی بات بتائی جائے تو لوگ زیادہ کیچ کرتے ہیں۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، کبھی کوئی خاص حالت ہو، کوئی خاص واقعہ ہو، کوئی حادثہ رونما ہو، تو اس وقت جو بات بتائی جاتی ہے کہہ لیجئے کہ دل میں اتر جاتی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کو بھی نازل کیا۔ پہلے کوئی خاص واقعہ اور حادثہ رونما ہوا، کوئی خاص حالت نازل ہوئی، پھر اس حالت کے تحت کیا حکم ہونا چاہیے، کیسے ہمارا عمل ہونا چاہیے، کیسے لوگوں کا رجحان ہونا چاہیے، کیا سوچ اور فکر ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے وہاں پر جتنا چاہا 1 آیت 2 آیت 1 سورہ 10 سورہ 100 سورہ نازل فرما دی۔ ایسے ہی ایک واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے تحت بتانے کے لیے ایک خاص آدمی، ایک خاص صحابی جن کو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا ایک خاص حادثہ، ایک خاص واقعہ ان کے ساتھ رونما ہوا کہ جس کے تحت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح جب کبھی کسی خاص واقعے میں، کسی خاص حالت میں جب کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تھی تو مفسرین اس کو اس واقعے کا، اس حادثے کا، اس سورت کے نازل ہونے کے لیے شان نزول کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا۔ شان نزول کا یہ مطلب ہے، اگر آپ شان نزول جان جائیں اس آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس سورت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ایک خاص واقعہ رونما ہوا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ ان کی تنبیہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا۔ اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، بلکہ بہت ساری کیا سبھی آیتیں یا سبھی صورتیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، تبھی وہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اب تو آپ کہو گے کہ ان کا بیڑا کامیاب ہے، پار ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے پاس تھا، اللہ کے رسول کے پاس ایک پیالے میں کچھ پینے کے لیے لایا گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، پیا، اور تھوڑا سے بچا کر کے رکھ دیا۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ کاش اللہ کے رسول مجھ کو دے دیتے تو باقی بچا ہوا میں پی جاتا۔ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ ساتھ اس کو رکھ دو، ابھی ایک اللہ کا بندہ آئے گا جو جنتی ہے، اور یہ میرا جو بچا ہوا ہے وہ پیے گا، یہ اس کو ختم کرے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میرے جو بھائی ہیں عمیر بن ابی وقاص، تو وہ بھی نماز کی تیاری میں ہی تھے، وضو بنا رہے ہوں گے، کپڑے پہن رہے ہوں گے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے، اذان ہو چکی ہے، لاؤ اب چلیں مسجد، تیاری میں مشغول تھے۔ اور ان سے پہلے میں مسجد چلا آیا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہیں ہو نہ ہو یہ بشارت ہمارے بھائی عمیر بن ابی وقاص کے لیے ہو۔ دل ان کا خوشی سے جھوم رہا تھا کہ کاش یہ بشارت ہمارے بھائی کے لیے ہو جاتی کہ وہ دنیا میں ہی جنتی ہونے کا ایوارڈ ان کو مل جاتا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ادھر سے ایک دوسرے صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن سلام، وہ آئے، اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھے اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا پیش کیا اور وہ پی گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں تب مجھ کو پتہ چلا کہ یہ خوشخبری جنتی ہونے کی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ وہ شخصیت ہے عبداللہ ابن سلام۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے لوگوں کو، ان کی زندگی کے واقعات بڑے دلچسپ ہیں، اور اتنے دلچسپ ہیں کہ آپ شروع کریں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ شروع میں یہودی تھے، ظاہر بات ہے اسلام جو پھیلا ہے مکے میں مشرکین ہی تھے۔ اللہ کے رسول کی جب بعثت ہوئی تو اللہ کے رسول کا دائرہ تبلیغ کا وہی تھا، وہاں مشرکین مکہ ہی تھے، کچھ خاندان کے تھے، کچھ غیر خاندان کے تھے۔ پھر دائرہ اور وسیع ہوا تو طائف وغیرہ بھی تشریف لے گئے، مکے کے اطراف میں بھی آپ نے تبلیغ کی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ سب مشرکین مکہ جو بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ایمان لائے، الٹا اللہ کے رسول کے ستانے کے ایذا کے در پہ ہو گئے تھے، آپ کو علم ہے۔ اور وہ ایذا، وہ تکلیف اتنی بڑھی کہ اللہ کے رسول کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ لیکن اللہ کے رسول کی یہ ایذا اور مکے کا چھوڑنا ظاہر بات متعین تھا، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے، کہتے ہیں نا مقدر آگے آگے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول کا دار الہجرت مدینہ بننا یہ طے تھا، پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ تو مشرکین مکہ کا کچھ خاندان، کچھ قبیلہ مدینے میں بھی آباد تھا، جس کو اوس اور خزرج کہتے تھے، یہ وہاں بھی آباد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول کے آنے تک یہ جو مشرکین مکہ تھے اور ان کا جو ان کے ماننے والے عرب قبائل تھے، یہ جہاں بھی رہتے تھے حج کے موسم میں حج کرنے ضرور آیا کرتے تھے۔ ان کے اعمال چاہے جیسے ان کو وہی سمجھ میں آتا تھا کہ یہی صحیح دین ہے، شرک کیا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ وہ حج بھی کرنے آتے تھے۔ تو مدینے کا وہ قافلہ اوس اور خزرج کا 7 آدمیوں پر مشتمل مکہ حج کرنے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی نیت سے، اسلام کو بتانے کی نیت سے حاجیوں سے بھی کئی بار ملتے تھے، اس بار بھی ملے۔ اوس اور خزرج والوں میں سے تقریباً 7 آدمی اسلام لائے۔ پھر اگلے سال بھی آئے تو 12-13 لوگ آئے، کچھ اس میں سے کچھ اور، وہ سب بھی اسلام لائے۔ اس کے اگلے سال آئے تو تقریباً 72 اور 75 آدمی
حج کرنے آئے، سب اسلام لائے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اپنے نبی کی ایذا اور تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ادھر مدینے میں شہرہ بھی ہو گیا تھا، چرچا بھی ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں، اور مکے میں جو نبی آنے والا تھا وہ مکے میں آ جائے۔ یہودیوں کے درمیان بھی یہ بات پھیلی۔ تو یہ اوس اور خزرج کے مسلمان انہوں نے آفر کیا اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول اگر یہاں بات نہیں بن رہی ہے، تکلیف دے رہے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں مدینے آ جاؤ، ہم آپ کی دیکھ ریکھ کریں گے، اور مجال کیا کسی کی آپ کی طرف انگلی اٹھا دے، آنکھ اٹھا دے، اس کی آنکھ نکال لیں گے۔ مدینے کے ان لوگوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو یقین دلایا، تسلی دلائی، اور بیعت کیا باقاعدہ اس بات پر کہ چاہے ہمیں پوری دنیا سے لڑنا پڑ جائے ہم لڑ لیں گے، لیکن مدینے میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر ہم خروچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس جب ہجرت کا حکم آیا، اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے بات آتی ہے عبداللہ ابن سلام کی۔ مدینہ جب پہنچنے والے تھے تو جو زیارت کے مشتاق لوگ تھے، جو مسلمان تھے وہ تو تھے ہی، جو غیر مسلم تھے وہ بھی کہ ایک نبی آ رہا ہے ہمارے علاقے میں، سب لوگ بڑے خواہش مند، بڑے اشتیاق میں، بڑے چاہت میں روز راستے پہ آ کر کے دیکھا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کی طرح تو تھا نہیں کہ واٹس ایپ کر دیتے پہلے سے کہ بھائی فلانی جگہ ہم پہنچے، لوکیشن بھیج دیتے کہ ابھی ہم فلانی جگہ ہیں، ابھی گھر سے مت نکلنا، ایسا تو تھا نہیں۔ گھر سے نکلے، مکے سے نکلے تو تقریباً 15 دن کا یا ایک ہفتے کا غالباً سفر رہتا تھا مدینہ تک۔ اس لیے لوگ 3-4 دن کے بعد آ کر کے راستے پر بیٹھنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو آ جائے ہمارا محبوب کدھر سے آ جائے، اس چاہت۔ اور جس دن اللہ کے رسول پہنچے ہیں تو پہنچے قبا میں۔ مکے سے جو راستہ اختیار کیا تھا اللہ کے رسول نے، قبا ہو کے جاتا تھا۔ آج کل آپ عمرہ اور حج کرنے جاؤ تو قبا مدینے کا ایک محلہ بن گیا ہے، مدینے کی آبادی بڑھ کر کے قبا بھی بیچ میں آ گیا ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، مدینے کی محدود آبادی تھی، چند گھرانے تھے، اور قبا وہاں سے تقریباً 5-5.5 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا۔ اللہ کے رسول جب وہاں پہنچے وہیں قیام کیا، تقریباً 14-15 دن تک قیام رہا۔ لوگ محبت میں، اشتیاق میں آتے تھے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ بھائی نبی ہیں، ملنا چاہیے، اسلام لاتے تھے، کچھ دیکھنے کی غرض سے آتے تھے۔ یہودیوں کو بھی یہ بات جب معلوم ہوئی تھی تو ان سے بھی رہا نہیں گیا، دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ حی ابن اخطب جو اپنے یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، آیا اللہ کے رسول کے دربار میں سوالات لے کر، کچھ سوالات کیے، نشانیاں دیکھیں جو ان کی کتابوں میں تھیں، اور پہچان گیا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھتا کر گیا، اپنے گھر گیا تو اس کا جو چھوٹا بھائی تھا اس نے پوچھا کہ کیا واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں، وہی آخری نبی ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے، اسلام لائیں؟ تو اس بڑے بھائی نے جو عالم بھی تھا یہود کا بولا نہیں، چونکہ وہ دوسرے خاندان میں آئے ہیں اس لیے اپنے کو ایمان نہیں لانا ہے۔ اور یہ سب بات وہ سردار کی بیٹی جو صفیہ تھی، جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی، وہ سب سن رہی تھی کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہمیں ایمان نہیں لانا ہے۔ اپنے باپ کی ساری باتیں وہ سن رہی تھیں، کیا کر سکتی تھی؟ کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بھی اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم تھے یہود کے، اور صرف یہود کے نہیں، اس وقت کی جتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات کے علاوہ انجیل اور زبور کے بھی ماہر تھے وہ، اور سب میں انہوں نے اللہ کے رسول کے تعریف کو، اللہ کے رسول کے چہرے مہرے کو پڑھ رکھا تھا۔ وہ بھی اس نیت سے آئے کہ دیکھیں ہم واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں یا کوئی اور ہے، صرف کہی ہوئی باتیں، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے۔ خود قرآن کریم میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہود لوگ تو اللہ کے رسول کو ایسا پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ یہ آیت آپ لوگوں کے بارے میں ہے، کیا واقعی آپ لوگ اللہ کے رسول کے ملاقات سے پہلے ان کو پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کی طرح؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ بیٹوں سے بڑھ کر ہم پہچانتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ بیٹے کو آدمی اس لیے پہچانتا ہے کہ یہ میری بیوی سے پیدا ہوا ہے، میرا نطفہ ہے، میری بیوی سے پیدا ہے، یہ میری اولاد ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ بیوی ہو سکتا ہے بد اخلاق رہی ہو، کسی اور سے جا کر کے ملی ہو، اور اس کے بستر پر کسی اور سے اس نے ملاقات کی ہو اور وہ اس کا بیٹا نہ ہو۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، باپ یہ سمجھ رہا کہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن نبوت کے بارے میں ایسا بالکل نہیں۔ نبوت کے بارے میں اللہ کی وحی ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے جس کو منتخب کیا، اللہ کے رسول کے سارے صفات کی، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، اعمال کیسے ہوں گے، چہرہ کیسے ہوگا، ہاتھ کیسے ہوگا، بال کیسے ہوگا، ناک اور آنکھیں کیسی ہوں گی، ساری چیزیں تورات کے اندر بھی اور پچھلی ساری کتابوں میں موجود تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کے اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے۔ وہ بھی جب ان کو کسی نے چلا کر کے کہا کہ ارے اللہ کے نبی آ گئے، محمد آ گئے ہیں مدینے میں، تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے کھجور توڑ رہا تھا، اور میری پھوپھی نیچے کھجور کو اکٹھا کر رہی تھی۔ تو میں یہ سنا کہ اللہ کے رسول مدینے میں آ گئے ہیں، قباء میں تشریف رکھتے ہیں، مارے خوشی میں کہ دل کی چاہت اب پوری ہوگی، ہم چل کے دیکھیں گے، ایک نبی سے ملاقات ہوگی کہ ہم چلیں دیکھیں واقعی وہ نبی ہیں کہ نہیں۔ مارے خوشی میں بجائے درخت سے پیڑ کو پکڑ کر کے نیچے اترتا، اوپر سے ہی دھڑام سے کود گئے۔ ان کی پھوپھی نے کہا کہ ارے تم تو اتنے اتاولے ہوئے ہو کہ جیسے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اس وقت ان پر ایمان تھا یہودیوں کا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آتے تو یہودیوں کو جتنی خوشی ہوتی، تم کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آگے اتنی خوشی میں بجائے اترنے کے دھڑام سے کود گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ وہ انہی کی کیٹیگری کے آدمی ہیں، وہ انہی کے صفت کے آدمی ہیں، وہ بھی نبیوں کے ہی خاندان کے آدمی۔ ان کی پھوپھی نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی، اگر جو صفات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہی محمد کے ہیں تو محمد بھی نبی ہیں اس دور کے، جن کو مبعوث ہونا تھا وہ مبعوث ہو گئے۔ آئے قباء میں پہنچے، ابھی دور ہی تھے کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر نگاہ پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ ماذا عرفت هل عرفت رأيته بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، میری نگاہ جب ان کے چہرے پر پڑی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے دل نے فوراً ایک گواہی دی۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام۔ وہ ذات کہتے ہیں میں تھوڑا قریب ہوا تو اللہ کے رسول دوسروں کو حکم فرما رہے تھے، جو اپنے معاشرے کے لیے بھی ہے، ہماری زندگیوں کے لیے بھی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم جو میں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس تطعموا الطعام وافشوا السلام وصلۃ الارحام تدخلوها بسلام تدخلوا الجنت بسلام۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اسلامی احکام بتا رہے تھے۔ اللہ کے رسول اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا اور اس سوتے ہوئے میں کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ محمد، ایک آواز آئی، اے محمد،
یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھ کو پتہ ہی نہیں تھا، میں کیا جواب دیتا، خاموش رہا۔ پھر آواز آئی، اے محمد یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر میں خاموش رہا۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو پھر بھی میں خاموش رہا، پتہ ہی نہیں تھا تو آدمی کیا بولے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ اللہ رب العزت کا دست رحمت میرے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں، گردن کے نیچے اللہ رب العزت کا دست رحمت میرے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں رکھا گیا، اور اس کی ٹھنڈک برودت میں نے اپنے سینے میں بھی محسوس کی۔ اللہ رب العزت نے علم ڈال دیا اللہ کے رسول کے اندر، علم لدنی جس کو بولتے، علم ربانی جس کو بولتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو بتایا، پوچھنے والوں کو بتایا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کفارات کیا ہیں جو گناہوں کے بخشوانے کا ذریعہ ہیں۔ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو بخشوانے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے اپنے گناہ کو بخشوا سکتے ہیں، اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ طریقہ کیا ہے، اسباب کیا ہے۔ کہ وہ اسباب ہے تطعم الطعام، لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہا کرو، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو دعوت دے دینا، اپنے دسترخوان پر کسی کو بٹھا کر کے کھلا دینا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پلاؤ بریانی اور قورمہ ہی کھلاؤ، آپ سے جو کچھ ہو سکے ما حضر اتنا ہی کھلا دینا۔ تطعم الطعام، آگے اس کا صلہ کیا ہے، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ جانے کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ہماری شریعت کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھو کیا ہمارے معاشرے میں ہم اپنی زندگی میں اس طریقے پر اللہ کے اس رسول کے حکم پر، سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہاں حال تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں قورمہ اور پلاؤ بریانی ہفتے میں 4 دن بنتا ہو، لیکن ہمارا پڑوسی اس کے یہاں دال بھات بھی بن رہا ہے کہ نہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارا بھائی اس کے گھر میں کھانے کو ہیں یا نہیں ہے، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا۔ ہمارے رشتہ دار، ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہیں، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور ہی نہیں کیا۔ ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، انسانوں کو۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کو ہی کھانا کھلاؤ، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ فارسی کی ایک کتاب ہے بوستاں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، پڑھائی کے زمانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، گھر میں جو کچھ رہتا تھا دسترخوان لگاتے اور کسی اللہ والے کے انتظار میں بیٹھ جاتے، اور تب تک نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی اللہ کا بندہ آ نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا، دسترخوان بچھا کے کھانا سجا کے بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ گھر سے باہر نکلے، کوئی نہیں دکھا کہ کسی کو پکڑ کے لاتے، چلو آج تمہاری دعوت ہے۔ راستے پر گئے، ادھر جھانکا، کوئی نہیں دکھا، ادھر جھانکا، دیکھے بڑی دور ایک بڑے میاں ہیں، لاٹھی ٹیکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، 60 70 80 سال کے بوڑھے ہیں۔ جان میں جان آئی، خوشی ہوئی، چلو کوئی تو ملا اللہ کا بندہ۔ انتظار کیے، بوڑھے میاں کو لے کر کے آئے، دسترخوان پر بٹھائے کہ اللہ کے بندے کھانا شروع کرو۔ خود تو بسم اللہ پڑھے، اللہ کے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ بڑے میاں مسلمان نہیں تھے، وہ جس دھرم اور مذہب کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے کسی کا نام لیا اور کھانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی غیرت آئی کہ ایک اللہ کا نبی ہوں میں، لوگوں کو دین اور اسلام کی بات بتاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اور میرے ہی دسترخوان پر غیر اللہ کا نام لے کر آدمی کھا رہا ہے۔ جلال میں آ گئے،
ڈانٹا بڑے میاں کو، اٹھو تمہارے لیے اس دسترخوان پر گنجائش نہیں، اٹھو اٹھو، اللہ کے نبی کا دسترخوان ہے اور تم اللہ کے علاوہ کا نام لے کر کھا رہے ہو، اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ بھگا دی۔ جو بھگائے اللہ رب العزت کی وحی آ گئی، پکڑ آ گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم اس آدمی کو جو زندگی بھر میری نافرمانی کر رہا ہے، آج تک میرا نام کبھی لیا ہی نہیں اس نے، لیکن میرا ہی تو بندہ ہے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو میں ہی نہ رزق دیتا ہوں، 70-80 سال ہو گئے، میں نے کبھی آج تک اس کا رزق نہیں ہٹایا، میں ہی ختم کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بے کھائے سویا ہو، اور آج تمہارے دسترخوان پہ گیا تو تم نے اسے بھگا دیا صرف اس بات پر کہ میرا نام نہیں لیا، اور میں پوری زندگی اس کو بغیر نام لیے کھلا رہا ہوں، تم کیسے ہمارے نبی؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی شرمندگی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی کہ واقعی ہم سے بہت بڑی چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ بھلے وہ اسلام والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ کا بندہ تو ہے نا، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ نے دیا ہے ہمیں، تو ہمیں کھلانے میں کیا حرج تھا؟ بڑی شرمندگی، بڑی ندامت ہوئی۔ دوڑے دوڑے گئے، بڑے میاں کے ہاتھ پیر پڑے کہ بڑے میاں غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئیے آپ کھانا کھا کر کے جائیے۔ بڑے میاں نے کہا بات کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا، ایسی بات ہے، اللہ کی پکڑ آ گئی میرے اوپر، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ میں 70 سال سے اس بوڑھے کو کھلا رہا ہوں، حالانکہ وہ میرا نام نہیں لیتا، میں جانتا ہوں، اور تم اٹھا دیے اس کو۔ بڑے میاں نے کہا کہ واقعی اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر کے آپ کو پکڑ کی؟ ایک ایسے بندے کے بارے میں جو زندگی بھر کبھی نام نہیں لیا اللہ کا، اور اللہ اتنی فکر کرتا ہے؟ فوراً بڑے میاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہوئے۔ ایک غیر مسلم کو کھلانے پر بھی کتنا بڑا اجر ملا۔ تم بھی ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو تطعم الطعام، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہم ہی نہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہمارا پڑوسی بھی اگر ضرورت مند ہے ہم اس کو کھلاتے پلاتے رہیں، ہمارا رشتہ دار بھی ضرورت مند ہے تو ہم اس کو بھی کھلاتے پلاتے رہیں، ہمارے چین پہچان تعلقات والوں میں کوئی بھوکا نہ سونے پائے، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اور یہی اسلامی طور اور طریقہ ہے، یہی ہماری شریعت کا حکم ہے۔ اور انسان تو انسان اگر کوئی جانور کو بھی کھلا پلا دے تو اللہ رب العزت اس پر بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر لوگ بیان کیا کرتے ہیں، اور بخاری میں وہ واقعہ آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بدکار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کتا پیاس سے مر رہا ہے، اس کو صرف پانی پلا دیا، پیاسے کو پانی پلایا، اور اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کر دی۔ کتنا بڑا انعام ہے جانور کو پانی پلانے میں۔ اور ایک انسان ہے کہ صرف مطلب کی سوچتا ہے، شادیوں میں بھی لوگ انہی کو دعوت دیتے ہیں جہاں سے کارڈ آنے کی امید ہوتی ہے، جہاں سے نہیں آتا لوگ وہاں بھول جاتے ہیں۔ غریب غربا جو محلے میں آباد ہیں لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ احادیث کے اندر باقاعدہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسے کھانے پر کہ جس کھانے میں صرف بڑوں کو دعوت دی جائے، مالداروں کو بلایا جائے اور وہاں کے غربا کو چھوڑ دیا جائے، ایسے کھانے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، یہ ہے اسلامی تہذیب کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو ہم اس کو شیئر کر کے کھائیں۔ آج اہل مغرب یہی طریقہ سکھاتے ہیں، اور ہم لوگ سوچتے ہیں بہت اچھا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو کہ اکیلے خود مت کھاؤ، جو کچھ بھی تمہارے رہے اپنے ساتھیوں سے شیئر کر کے کھاؤ۔ حالانکہ یہ تو ہماری شریعت کا حکم ہے، یہ تو ہمارے مسلمان اور اسلام کی پہچان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات میں ترقی ہوتی ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو بھی پھیلایا کرو۔ آج ہمارا عمل اس پہ بھی نہیں ہے، ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جو ہم سے سلام کرتا ہے۔ سلام والی سنت تو تقریباً لوگ بھول ہی گئے، اور خاص طور سے جو ان سے سلام کرے گا جواب بھلے دے دیں گے، پہل نہیں کرتے۔
حالانکہ ایسی سنت ہے کہ جس میں پہل کرنے کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خود قرآن کریم میں باقاعدہ آیا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر کوئی تم سے سلام کرے تو تم اس سے اچھے انداز میں سلام کرو. اس نے السلام علیکم کہا تو تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو. وہ رحمۃ اللہ تک کہا ہے تم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. اس طرح جواب دو. اور اگر اس نے اتنا ہی کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم بھی صرف اتنا ہی کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اضافہ نہیں فرمایا. جو چیز جتنی احادیث سے ثابت ہو اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے. بعض لوگ مغفرت وغیرہ کا اضافہ فرما دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. افشوا السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ. جان پہچان والوں کو بھی سلام کرو، جو جان پہچان والے نہ ہوں ان کو بھی سلام کرو. ہم راستے میں چل رہے ہیں، سامنے کوئی لگ رہا ہے کہ مسلم آ رہا ہے، ہم سلام کر لیں، ہمیں اپنے کو نیکی مل جائے گی. سامنے والا جواب دے گا تو اس کو بھی نیکی ملے گی، نہیں جواب دے گا نہ سے وہ جانے اپنا، ہمیں تو نیکی مل جائے گی. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ صرف اسی لیے بازار جاتے تھے کہ وہاں لوگ زیادہ ملتے ہیں، اور جب زیادہ ملیں گے ان سے سلام کریں گے. ان سے سلام کیا، ان سے سلام کیا، ان سے سلام کیا، اور ڈھیر ساری نیکیاں بٹور کر کے لے کے چلے آئے. کتنے حریص تھے صحابہ نیکیوں کے بارے میں. اور ہم اور آپ بخیل بنے رہتے ہیں نیکیوں کو اکٹھا کرنے میں کہ سامنے والا اگر سلام کر لیا تو سلام کا جواب دیں گے، نہیں سر نیچے کرے گزر جائیں گے راستے سے. یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں. اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بھی آتا تھا، اللہ کے رسول خود بڑھ کر کے سلام کرنا چاہتے تھے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں. دوسری حدیث میں آیا کہ سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے نا. بہت بڑے ہیں ہم چھوٹوں کو کیوں سلام کریں؟ نہیں، تکبر ختم ہوتا ہے سلام کرنے سے. بہت بڑا کہہ لیجئے علاج بھی ہے تکبر کا، غرور کا. افشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، چاہے ہم سے اس کی جان پہچان ہو چاہے نہ ہو. وہ مسلم ہے بس اتنا کافی ہے، السلام علیکم آپ کہو، آپ اپنے راستے سے باقی وہ جانے. یہ ہے اسلام کا. افشوا السلام، سلام فرماؤ. اللہ کے رسول نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں اللہ کے رسول نے لوگوں کو یہ بات بتائی جب میری پہلی ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے. وصلۃ الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑو. آج کیا ہے؟ رشتوں کو توڑو. ہمیں جب مطلب ہوتا ہے کسی سے تب ہم اس کے یہاں فون کرتے ہیں، تب اس کی حال خیریت لیتے ہیں، تب اس کے یہاں جاتے ہیں. ورنہ پھوپھی ہے، خالہ ہیں، ماموں ہیں، تو دور کے تھوڑا جو رشتے لگتے ہیں، سالوں سال آدمی کبھی ان کی حال خیریت نہیں لیتا. یہ تو دور کی بات ہے. خود اپنے بھائی سے قطع تعلقی ہے، خود اپنے رشتہ داروں سے کھان پان نہیں ہے، بول چال نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کہ اس نے فلاں دن مجھ کو ایسا کہہ دیا تھا، اس لیے زندگی بھر کے لیے ہم نے ناطہ توڑ لیا ہے. کیا یہی اسلامی شریعت ہے؟ بالکل نہیں. اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف. ہمارا معاشرہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وصلۃ الارحام، معاشرہ ایسا بناؤ کہ رشتہ داریوں کا اس میں اتصال ہو، اپنے رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہا کرو. انسان کی بے برکتی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے رشتے لوگوں سے ٹوٹے ہوئے ہوں، کٹے ہوئے ہوں، علیحدہ ہوں. صلۃ الارحام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آگے تدخل الجنت بسلام. اے لوگو، اگر یہ سارے کام انجام دیتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر. دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں،
لیکن ان پر وعدے اللہ رب العزت کے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول کہتے ہیں تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑے چین اور سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں داخل ہوں؟ سبھی چاہتے ہیں، لیکن جنت میں جانے والا عمل بھی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم جب عمل کریں گے تبھی جا کر کے وہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ آپ دیکھو، منزل تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ کیا؟ ایک تو ہم صحیح رخ کو انتخاب کر رہے ہیں۔ ہمیں کلیان جانا ہے تو ہم کلیان والے ہی رکشے پر بیٹھیں، اسی راستے کو انتخاب کریں، کھاڑی پار والے راستے پہ نہیں پتہ چلا ہم وسعی چلے جائیں، کھاڑی پار والے راستے پہ کھڑے ہو جائیں، چلنا شروع کر دیں تو کلیان کبھی نہیں پہنچے، وسعی پہنچ جائیں گے، کلیان نہیں پہنچیں گے۔ صحیح رخ ہو ہمارا، اور اس کے بعد پھر محنت اور کوشش ہو، دونوں چیزیں جب ملیں گی تب ہم منزل تک پہنچیں گے۔ صحیح رخ ہم اختیار کریں، کلیان کے راستے پہ کھڑے ہوں اور چلیں ہی نہ، کھڑے رہو قیامت تک کبھی نہیں پہنچو گے۔ یا غلط رخ کا ہم نے انتخاب کیا، محنت اور کوشش کیا لیکن غلط رخ کی طرف کیا، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ تو دونوں چیزیں شرط ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، صحیح رخ کا انتخاب بھی ہو اور اس پر محنت اور کوشش بھی ہو۔ تو یہ ہیں عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب میری پہلی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی، اللہ کے رسول نے یہ حکم فرمایا لوگوں کو، اور یہ وہ احکام ہے جس سے ہمارا معاشرہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان پیار اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی سے 10 دن سلام کر کے دیکھیے، کتنوں کڑوا کسیلا رہے گا، کتنوں بڑا بنتا رہے گا، آپ کی دشمنی اور نفرت کیوں نہ اس کے دل میں بھری ہو، ایک مہینہ صرف سلام کر کے آپ دیکھیے، آپ کے خلاف، آپ کے لیے اس کے دل میں لیانت اور نرمی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا ہوتی؟ کبھی ہم کوشش کر کے تو دیکھیں، وہ اکڑے رہے، ہم اکڑے رہے، کبھی معاملہ نہیں بنے گا، بات بگڑی ہی رہے گی۔ بنے گی کب؟ جب ہم سنت پر عمل کریں گے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور اللہ کے رسول سے 2-3 سوال کیا، میں یہی پہچاننے کے لیے کہ واقعی یہ نبی ہیں کہ نہیں، اور بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ان سوالات کا انتخاب کیا تھا جو صرف نبی ہی دے سکتا تھا، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نبی تھے، فوراً انہوں نے ان 3-4 سوالوں کا جواب دے دیا۔ عبداللہ ابن سلام فوراً وہیں کھڑے کھڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے۔ اب بات آتی ہے اس آیت کے نزول کی۔ عبداللہ ابن سلام جب یہودی تھے تو بہت بڑے عالم تھے، اور یہودیوں کے یہاں عبادت کا دن سنیچر کا ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ ہمارے یہاں جمعہ کا ہے، نصارہ کے یہاں اتوار کا ہے، یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن۔ ان کے یہاں اس دن صرف عبادت ہوتی تھی، کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے یہاں جمعہ کا دن عبادت کا ہے۔ ہمارے نوجوان کب پہنچیں گے؟ جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہنے لگیں گے تب پہنچیں گے۔ ابھی امام پورا سلام بھی نہیں پھیرے ہوتا، بھاگتے ہیں ایسے جیسے شیطان نے دم دبا رکھی ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سویرے پہنچا کرو، تیاری کر کے جمعہ کی۔ جو پہلے پہنچے گا فرشتے رجسٹر لے کر کے دروازے پر کھڑے رہتے، یہ بھائی کہاں؟ یہ زوال کے پہلے آ جائے، لہذا اس کو اونٹ کے برابر سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا، ورنہ بہت بڑا ثواب ہے جو پہلے پہنچے گا۔ صرف پہنچنے کا ثواب، ابھی کوئی عمل انسان نے نہیں کیا، صرف مسجد پہنچ گیا نیت کر کے جمعہ کے لیے تیاری کر کے۔ جو کوئی اس کے بعد پہنچا، بکرے کے بھینس کے برابر، گائے کے برابر، پھر بکرے کے برابر، پھر مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر، یعنی جتنا وہ تاخیر سے پہنچے گا ثواب کے اندر کمی ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ جب مؤذن اذان دینے لگتا ہے، دوسری والی اذان،
جو خطبے والی اذان ہوتی ہے، تو پھر وہ فرشتے دفتر کو سمیٹ کر کے رجسٹر کو بند کر کے سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیا اندراج نہیں ہوتا، مارو لاٹھی اس کو کھینچ کے بھگاؤ جہاں سے۔ کل مان لو رجسٹر چیک ہونے لگے، بچے پڑھتے ہوں اسکول میں اور رجسٹر میں ان کا اندراج نہ ہو، بھلے وہ بعد میں ٹیچر کے آنے کے بعد وہاں شامل ہو گئے، پڑھ بھی لیا، انہوں نے سن بھی لیا، لیکن رجسٹر کا مینشن کیا تھا کہ آپ وقت سے پہلے آؤ، گھنٹے سے، تب آپ اس میں سائن کر سکتے ہو، انگوٹھا لگا سکتے ہو، ورنہ نہیں، آپ کا اس میں ریکارڈ ہی نہیں۔ پرنسپل کیا کرے گا؟ ڈنڈے مار کے بھگا دے گا بعد میں۔ ہمارے یہاں جن کا ریکارڈ ہے ہم انہی کو سرٹیفکیٹ دیں گے، جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا ہم ان کو کیوں دیں گے؟ کہیں اللہ رب العزت نے کل قیامت میں ایسے ہی کہہ لیا کہ جہاں جمعہ کا کھاتا تھا وہ بالکل نسیم منسیہ ہے، صاف ہے، بندہ کہے گا اللہ میں نے تو جمعہ پڑھا تھا، کبھی میرا جمعہ ناگا ہی نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت کہیں گے فرشتے ذرا رجسٹر لاؤ، تو رجسٹر میں حضرت کا نام ہی نہیں ہے، جمعہ کے دن بالکل صاف ہے کھانا۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ رب العزت آپ نے حکم دیا تھا اذان سے پہلے پہلے جو آ جائے اسی کا نام لکھنا ہے، ہم نے ویسے ہی لکھا، پتہ ہی نہیں آیا کہ نہیں آیا، اب یہ جانے آپ جانو، ہمارا کام تو ختم۔ کہیں اللہ رب العزت بھگا دیں تو ہم کیا کریں؟ بہت بڑی تنبیہ ہے ہمارے نوجوانوں کو، ان تمام لوگوں کے لیے جو اذان کے وقت یا اذان کے بعد مسجد آتے ہیں جمعے کے لیے۔ ہمیں اگر اللہ رب العزت کے رجسٹر میں اپنا نام اندراج کرانا ہے تو ہم پہلے آئیں، ثواب بھی ملے گا اور بیانات سنیں گے، اصلاح بھی ہوگی، دینی بات بھی حاصل ہوگی۔ اور نہیں آئیں گے پہلے تو کچھ نہیں ملے گا، اور کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رجسٹر سے ہمارا نام بھی غائب ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کیا کرتے تھے کہ چونکہ سنیچر کے دن اس میں عبادت کا تھا، اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سنیچر کو کچھ کرو چاہے نہ کرو، آپ کو اختیار ہے۔ لہذا عبداللہ ابن سلام یہ کرتے تھے کہ سنیچر کے دن یہ اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، ذکر کرے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، جس طرح جمعہ کو عبادت کا دن جانتے تھے سنیچر کو بھی عبادت کا دن پورا گزارتے تھے، اور ذہن میں بات وہی ہوتی تھی تاکہ اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے، اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے۔ ایک چیز اور تھی، اونٹ کا گوشت یہود میں ان کے مذہب میں حرام تھا، اس لیے یہودی لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، مسلمان کھاتے تھے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری چیزیں حلال ہیں، ہم اور آپ آج تک نہیں کیے ہیں۔ ہر حلال پہ ہر ایک کا عمل ہو ایسا تو ضروری ہے نہیں کہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے نہیں کریں گے تو۔ عبداللہ ابن سلام نے بھی وہی سوچا کہ اسلام میں ضروری تو ہے نہیں، بس صرف حلال ہے، کھایا تب بھی اچھی بات، نہیں کھایا تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہود میں کھانا حرام ہے، کیوں نہ ہم جیسے ابھی تک اونٹ کا گوشت نہیں کھائے ہیں آئندہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت نہ کھائیں۔ نہیں کھاتے تھے، پرہیز کرتے تھے اونٹ کے گوشت سے، دونوں شریعت پر عمل کر، نیت یہی تھی ان کی، انکار مطلب نہیں تھا، نیت یہ تھی کہ تاکہ اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے، اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے۔ اس میں نہ کھا کر کے عمل ہو رہا تھا اور اس میں کوئی لازم اور ضروری نہیں تھا، اس لیے بھی عمل ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے ایک اچھی سوچ نکالی دونوں کتابوں پر، دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کے لیے۔ اب آپ سوچو کتنی اچھی بات انہوں نے سوچی تھی۔ اس سوچ پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی جس کو شان نزول کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب تم ایمان میں داخل ہو رہے ہو، اسلام میں داخل ہو رہے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، ایسا نہیں کہ تھوڑے چیزوں میں مسلمان ہیں باقی چیزوں میں غیر مومن ہیں۔
ایمان میں داخل، اسلام میں داخل ہو رہے ہو، اسلام کے سارے احکام پر عمل کرو. ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیرا، ایسا بالکل نہیں چلے گا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کی پیروی بالکل مت کرو، شیطان کو خوش کرنے والے اعمال بالکل نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی تم کو اچھی اور سچی بات نہیں بتائے گا. اللہ کے رسول نے ان کو یہ آیت سکھائی، بتائی کہ عبداللہ تم ایسا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت ایسا ہی ہم کرتے تھے تاکہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ کو یہ منظور نہیں، اب آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، تلافی کرتے ہیں. آج بھی یہ آیت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم ایمان میں، سلامتی میں، اسلام میں خوب اچھے طریقے سے، مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. یہی اللہ کا حکم آج ہم سب سے مخاطب ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں سے مخاطب ہے. ہم زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر مسئلے میں شریعت سے پہلے پوچھیں کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس شریعت پہ ہم عمل کریں، تب جا کر کے مکمل طریقے سے ہم اسلام والا بنیں گے اور اللہ کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے. انسان پیدا ہوتا ہے اس کی مرضی سے نہیں، پیدا ہونے والے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. ایسا نہیں نہ ہے ہم جب چاہے چلے آئے دنیا میں. ایسا کوئی دنیا میں بچہ ہو تو آپ بتاؤ جو اپنی مرضی سے آیا ہو، اور پہلے سے ایک ڈیٹ فکس کر دیا ہو کہ بھئی فلاں تاریخ میں اپنے والدین سے کہہ دیا ہو کہ مجھ کو فلاں تاریخ میں ہی پیدا کرنا، اس سے پہلے پیدا مت کرنا. ہے کوئی؟ دنیا میں کوئی نہیں ایسا. ہر کوئی آیا ہے بغیر اس کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے ہی آیا ہے. اور دنیا سے جب جاتا ہے انسان، اس کی مرضی شامل ہوتی ہے؟ کبھی نہیں. اللہ کی مرضی سے جاتا ہے. آپ سوچو اس بارے میں، کبھی ہم بیٹھ کر کے تنہائی میں اس نقطے پر غور و فکر کریں کہ واقعی جب ہم دنیا میں آئے ہماری کوئی مرضی شامل تھی نہیں، اللہ کی مرضی تھی کہ فلاں وقت پہ فلاں دن پہ یہ بندہ پیدا ہوگا. اور جب دنیا سے انسان جاتا ہے تب بھی اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ فلاں وقت سے اس دنیا سے جائے گا. تو ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم یہ بیچ کا جو درمیانی وقفہ ہے جس کو ہم اپنی زندگی کہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہم گزاریں؟ ہمیں ایسا کیا حق بنتا ہے؟ آپ کبھی سوچا ہم نے؟ کوئی حق نہیں بنتا. جس اللہ کی مرضی سے ہم آئے، جس اللہ کی مرضی سے ہم دنیا سے جائیں گے، اسی اللہ کی مرضی سے ہماری یہ اگر درمیان کی زندگی گزرتی ہے تب تو تدخل الجنت بسلام ہے. اگر درمیان میں الٹا سیدھا ہو گیا، اگر درمیان میں ہم سے ہماری مرضی پہ عمل ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں بالکل کہ پھر ہمارے لیے خیر نہیں ہے. عذاب کا کوڑا، پکڑ کا کوڑا اور مواخذہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس موجود. ہم اس کے لیے تیاری کریں. ایک بڑے میاں تھے، وہ قصہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم بالغ ہو گئے ہو، آج کی اصطلاح میں 15 سال کے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جو من کہے کرو، لیکن 24 گھنٹے کا حساب آ کر کے تم مجھ کو روزانہ دو گے، یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری. اس گھر میں رہنا ہے تو 24 گھنٹے کا حساب تمہیں دینا ہے. صبح تم اٹھے ہو، کتنے بجے اٹھے ہو، اس کے بعد کیا کیا عمل کیے ہو، دوپہر تک کیا کیے ہو، شام تک کیا کیے ہو اور سونے تک کیا کیے ہو، روزانہ کا حساب تم آ کر کے مجھ کو دو گے. لڑکے نے ایک دن دیا حساب، دوسرے دن دیا پسینہ آ گیا، تیسرے دن دیا پسینہ آ جاتا تھا. اس نے کہا وہ بڑا مشکل مرحلے میں آپ نے لا پھنسایا ہے، روز کا روز حساب دینا بہت بھاری پڑ رہا ہے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے ہم کر جاتے ہیں، آپ کو بتانے لائق نہیں رہتے. اگر ہم بتا دیں تو آپ تھپڑ مارو گے.
بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے افکار اور خیالات میں آتے ہیں، سوچ میں آتے ہیں، جو لوگوں سے بتانے لائق نہیں ہوتے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمیں بہت خراب لگتا ہے۔ اس باپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ کبھی تم اس بارے میں بھی سوچو کہ اس دنیا کے بعد آخرت بھی ہے۔ تم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا حساب اپنے باپ کو نہیں دے سکتے ہو، تو جو سب باپوں کا باپ اللہ رب العزت ہے، کل قیامت میں اپنی پوری زندگی کا حساب تم کیسے دو گے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا تم نے؟ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ کبھی نہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حدیث ہے، تم اپنا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے، تمہارا مواخذہ کر لیا جائے۔ فرشتے آئیں اٹھا کر کے تم کو لے کر کے چلے جائیں، پھر تم سے باز پرس ہونے لگے، اس سے پہلے تم اپنا رجسٹر مینٹین کر لو۔ ای ڈی والے پکڑ لیتے ہیں جب بڑے بڑے کاروبار، چھوٹے والوں کے تو پاس آتے ہی نہیں۔ بڑے والوں کے یہاں جب ریڈ پڑتی ہے اور ان کا سی اے جو ہوتا ہے، پتہ چلا کہ اس نے صحیح طریقے سے مینشن نہیں کیا ہے، رجسٹر گڑبڑی کر رکھا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ رجسٹر بھی اٹھا لے جاتے ہیں، مالدار کو بھی اٹھا لے جاتے ہیں، بہت سارا مال بھی اٹھا لے جاتے ہیں، فائن اوپر سے مارتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ جو ہمارا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کے تحت ہم نے اپنا رجسٹر مینشن کیا ہی نہیں، غلطی کر بیٹھے ہم۔ اس غلطی کی سزا یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر اپنا شکنجہ گاڑ دیتی ہے، اٹھا لے جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں دینا پڑتا ہے چھوٹنے کے لیے۔ یہ زندگی بھی ہماری ایسے ہی ہے، ہم اپنا محاسبہ روزانہ کرتے رہیں کہ ہم اپنا رجسٹر مینشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے ہمارے یہ روز و شب چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اٹھا کر کے مجھ کو جہنم کا فیصلہ کر دیں، ڈھکیل دیں کہ تجھے جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں۔ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اسی لیے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو۔ آپ دیکھتے رہو کہ روزانہ ہم سے کتنے ثواب کے کام ہو رہے ہیں، کتنی نیکیاں ہو رہی ہیں اور کتنے گناہ ہوتے رہے۔ آج کل گناہوں کی ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے نہ چاہتے ہوئے یہ نیکیاں بھی کی ہیں کہ نہیں کی؟ سنتیں، نوافل نمازوں میں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، لیکن اس فرض کو جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے خیالات تو اتنے منتشر رہتے ہیں کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، نہ مقتدیوں کو پتہ نہ ہم جیسے اماموں کو پتہ۔ اب آپ سوچو جب ہماری نمازوں کا یہ حال ہے تو اللہ رب العزت اس نماز کو قبول کریں گے؟ اٹھا کر کے ہمارے منہ پہ مار دیں گے۔ نماز چاہیے تھی 100% صحیح، اور ہم نے اس کو پڑھا صرف 50% صحیح، تو بقیہ 50% کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سنتیں ہیں، کچھ پہلے کی سنتیں ہیں، کچھ بعد کی سنتیں ہیں، کچھ نوافل ہیں۔ ہم جب پڑھیں گے سنتیں، نوافل پڑھیں گے، اس کا بھی جو ثواب ہوگا۔ اب جو فرائض میں ہم سے کمی رہ گئی ہوگی، ان نوافل اور سنتوں کے ثواب سے اس کمی کو پورا کر لیا جائے گا۔ یہ طریقہ ہوگا وہاں سے بچنے کا۔ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ہو سکتا ہے جتنا زکوٰۃ نکالنا چاہیے حساب میں ہم سے چوک ہو گئی ہو، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ فرض کے ساتھ ساتھ تم صدقہ نافلہ بھی کرتے رہو، صدقہ جاریہ بھی کرتے رہو، تاکہ اگر زکوٰۃ کے بارے میں تمہاری پکڑ ہونے لگے
کہ وہاں پتہ چلا کہ تم نے 95% ہی خالی زکوٰۃ دی ہے، جتنا مال تھا دنیا میں تمہارے پاس 5% زکوٰۃ رہ گئی ہے، جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہو، لیکن جب صدقہ نافلہ ہم دیے رہیں گے اس کا ثواب جب وہاں آئے گا تو پتہ چلا کہ وہ معاملہ پورا ہو گیا، برابر سرابر ہو گیا، اب بجائے جہنم میں جانے کے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہیں سب کی حکمتیں جو شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے، سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، لمحہ دیا ہے، اس طرح کے اسباب اور حالات دیے ہیں، ہم ان کا صحیح اور جائز طریقے سے استعمال کریں۔ انسان کی زندگی کے 5 اہم رکن ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کیا؟ عقائد، ایمانیات جس کو کہتے ہیں۔ ہم عقائد کے باب میں اپنے آپ کا موازنہ کریں، دیکھیں کہ اللہ رب العزت پر ہمارا ایمان درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کے کتابوں پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، ان تمام چیزوں میں جو ایمانیات کی قبیل سے ہیں، ہم صحیح طریقے سے اس پر 100% عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے درجے میں آتی ہے عبادات۔ عبادات میں کیا ہے بھائی؟ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی ہے، وسعت و حج بھی ہے، یہ ہے عبادات۔ ہم عبادات کے معاملے میں اپنے ہاں دیکھیں کہ ہم ان ساری چیزوں پہ صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ ساری نمازیں ہماری ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ سارے روزے جو فرض ہیں ہم سے ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ادا ہو رہے ہیں؟ زکوٰۃ جتنی فرض ہے اتنی پوری مکمل طریقے سے ادا دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ اور اگر حج فرض ہے تو ہم حج پہ کیے ہیں کہ نہیں کیے، یا ٹال مٹول کر کے اپنی زندگی ویسے ہی پاس کر دے رہے ہیں؟ عبادات میں بھی ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ معاملات، تیسری چیز ہے معاملات۔ ہم معاملات کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں۔ معاملات کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، لوگوں سے ہوتا ہے۔ ہمارے اندر دھوکہ دھڑی کی کیفیت تو نہیں ہے؟ ہم قیمت لگا رہے ہیں 350 روپیہ اور پتہ چلا کہ وہ سامان ہے صرف 200 روپے کا، دھوکہ دے کے تو نہیں بیچ رہے ہیں؟ یا جب ہم خرید رہے ہیں تو کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں؟ یہ معاملات والی جو چیزیں ہیں، بیوی سے، دوسرے لوگوں سے معاملات ہیں اس طریقے سے، بیوی کے جو حقوق ہیں ہم اس کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ معاملات میں بھی ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اخلاق میں بھی ہم دیکھتے رہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے، اخلاق کا تعلق بھی اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جیسے پیش آنا چاہیے، اللہ رب العزت نے کہا اف تک نہیں کر سکتے ہو تم، وَلَا تَقُل لَهُمَا اف۔ کہیں جانے انجانے میں ماں باپ سے بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہماری؟ رشتہ داروں سے تعلقات نبھانا ہے، کہیں جانے انجانے میں ہم نے رشتوں کو توڑ تو نہیں دیا ہے؟ بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق صحیح طریقے سے ہم سے ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہر گھر کا لفڑا آج یہی ہے۔ اخلاق کے بارے میں باہر ہم بہت خوش اخلاق نظر آتے ہیں، کسی سے ملنا ہو تو ہاتھ اٹھا کے، جھک کر کے، سر جھکا کر کے سلام کرتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو پتہ چلا کہ ایسے پتھر دل بن جاتے ہیں کہ کچھ اثر ہی نہیں کرتا۔ اخلاق یہ نہیں ہے۔ اخلاق تو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ ہم جس طریقے سے باہر رہتے ہیں، خوش اخلاقی سے، ملنساری سے لوگوں سے ملتے ہیں، ہم گھر کے ماحول میں بھی ایسے ہی رہیں۔ یہ ہے ہمارے اخلاق۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اور آج نہ گھر میں ہماری بنتی ہے، نہ رشتہ داروں سے ہماری بنتی ہے، نہ پڑوسیوں سے ہماری جہاں جہاں اللہ کے رسول نے، شریعت نے ہمیں اخلاق برتنے کو کہا تھا، وہاں ہماری کسی سے بنتی ہی نہیں۔
اور واٹس ایپ پہ فیس بک سے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں اور ان سے بڑے اخلاق سے ہائے ہیلو ہم کرتے رہتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ ہے سوئے اتفاق ہماری اس قوم کا۔ معاشرت، پانچویں چیز ہے معاشرت، کہ ہم جن کے ساتھ معاشرت اختیار کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم مل جل رہے ہیں، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ بالکل اچھا ہو۔ تو عقائد ہوں، اعمال ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، زندگی کے جو 5 ارکان ہیں ہم ان میں اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اگر ہم محاسبہ نہیں کیے تو یقین جانیں کہیں نہ کہیں ہماری گاڑی پھنس سکتی، پھر اس وقت ہمیں اس گاڑی کو نکالنے کے لیے اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یومئذ لا تنفع شفاعۃ، ایک ایسے دن میں ہمارا یہ مواخذہ ہوگا کہ جس دن نہ کسی کی سفارش کام دے گی، جس دن نہ ہمارے مال اور اسباب کام دیں گے، جس دن نہ ہی کسی کا اور کچھ ہاتھ پیر کام دے گا، طاقت کام دے گی، ایک ایسے دن میں ہمارا محاسبہ ہونا ہے۔ لہذا دنیا میں ہم جب تک ہیں، جب تک ہمیں ہمارے پاس ہماری طاقت ہے، قدرت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، مال ہے، اخلاق ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس جب تک، اور جب تک یہ ہاتھ پیر ہمارے کام کر رہے ہیں تب تک ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ یاد رکھیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو ہی تم ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ترجیح دینے والی چیز تھی۔ آج ہمارے سوچنے کا معیار کیا ہے؟ خوب زیادہ ہم پیسہ کما لیں وہ سب سے بڑا کامیاب کہا جاتا ہے، خوب زیادہ بڑھاتے چلے جائیں اپنے کاروبار کو وہ زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، اچھا سے اچھا موبائل ہو، اچھا سے اچھا ہمارا اسٹینڈرڈ ہو، اچھا سے اچھا ہمارا ہر چیز ہو، گاڑی ہو وغیرہ ذالک، ہم کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہم ہی کامیاب۔ سوچنے کا معیار، حالانکہ جہاں کہیں بھی قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے متقیوں کے اخلاق اور اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ والوں کے اخلاق اور اوصاف بیان کیے۔ ایسا معاملہ، ایسا اخلاق جو اللہ والوں کے ہوتے ہیں، اور ان کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن میں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حدیث میں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد سے 200 سال تک، 1-2 سال نہیں، 200 سال تک دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی طوطی بولتی تھی۔ تو جتنی ترقیاں ہوئی ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، فلاں ملک بھی ملک عرب میں داخل ہے، فلاں ملک بھی ملک عرب میں داخل ہے، ترکی وغیرہ تک اور اسپین وغیرہ تک جو اسلام گیا ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں گیا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت محدود دائرہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے جس قوم کو، جس امت کو بنا کے گئے تھے، وہ امت اور ان کے آنے والی نسلیں جب تک اس قرآن پر، اللہ کے رسول کی سنت پر، اس شریعت پر چمٹی رہیں، ان کو اپنا عمل اسی پر اچھائی نظر آیا، اپنے عمل میں انہوں نے اللہ کی سنتوں کو ہمیشہ پرویا، دنیا پر وہ راج کیے۔ 200 سال تک اسلامی عروج ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اور جب مسلمانوں سے شریعت پر عمل، قرآن پر عمل، حدیث پر عمل ہٹتا گیا، پھر ان کے اندر زوال، ان کے اندر انحطاط آتا ہی گیا، یہاں تک آیا ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ عالم عرب میں خود اپنے بچانے کے لیے ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس فوجیں نہیں، سب کافر لوگوں سے، امریکہ سے، فلاں سے انہوں نے فوجی بھی لیے ہیں، حربہ ہتھیار بھی لیے ہیں۔ ایک دور ایسا آیا انحطاط کا، اور ایک دور ایسا تھا کہ عروج تھا اسلام کا۔
اور جہاں پر جن کی زندگیوں میں اسلامی عروج ہو، تو آپ دیکھو آج بھی غزہ کے مسلمان پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ وہاں عوامی طور سے مسلمان پریشان ہیں، جگہ جگہ مر رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، مالی اعتبار سے جانی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ دوسرے مثبت پہلو سے سوچیں تو اسلام کا جتنا بول بالا حماس کی وجہ سے ہوا ہے، اہل غزہ کی وجہ سے ہوا ہے، کافروں پر، چاہے وہ یورپ کے ملک ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جتنا بول بالا اور غلغلہ آج دنیا میں فلسطینیوں کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل اسلام والے ہیں، سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں لیکن اپنی جان بھی قربان کر دے رہے ہیں، اسلام سے سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں، جتنا بول بالا اور نام آج ان لوگوں سے اسلام کو مل رہا ہے اتنا ہمارے اور آپ کی ذات سے نہیں مل رہا ہے۔ سوچنے والی بات یہی چیز ہے، اسلام ہماری زندگیوں میں ہوگا تو ہماری ذات سب سے اعلیٰ اور افضل رہے گی۔ اسلام عمل کے لیے آیا، قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ آج ہماری سب سے بڑی کہہ لیجئے کہ بیماری یہی ہے، قرآن ہم خریدتے تو ہیں لیکن کب؟ جب بیٹی کو رخصت کر کے بھیجتے ہیں اس کے سسرال، خرید کر کے وہیں باہر دے دیا، لے کے چلی جا۔ تو ایک دور تھا، ابھی 10-20 سال پہلے ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ اکثر گھروں میں صبح تلاوت ہوا کرتی تھی، قرآن کریم کی آواز آیا کرتی تھی، زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، بڑے بوڑھے جتنے سب جانتے ہوں گے ایک دور ایسا تھا۔ لیکن آج حال یہ ہے، شریعت سے دوری ہماری یہ ہے کہ گھروں میں لوگ نماز کے لیے ترستے ہیں۔ کب صبح ہوگی بھائی؟ 11 بجے، 12 بجے، اور کب صبح ہوگی؟ 3 بجے، 4 بجے، پوری رات عیاشی کریں گے، گمز بازی کریں گے، گھومیں گے، کچھ نہیں کریں گے اور دن بھر سوئیں گے۔ یہ ہمارے نوجوان نسل کا حال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عشاء کے بعد تو بات کرنے سے، قصہ گوئی سے منع کیا ہے، اور ہماری نوجوان نسل پوری رات موبائل میں व्यست رہتی ہے، فجر کی اذان ہوگی تو چادر تان کے سو جائے گی، اٹھے گی عصر کے ٹائم۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا آج کا یہی مسلمان ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے ایسے ہی قوم کے لیے بتایا تھا خوشخبری کی تدخل الجنت بسلام، یہ سب تم کرتے رہو اور جنت میں دھڑلے سے داخل ہو جانا؟ بالکل نہیں۔ جنت نہ ہماری ہے نہ ہمارے خاندان کی ہے، دنیا میں کسی بھی انسان کی ملکیت جنت ہے ہی نہیں۔ جنت کا فیصلہ ہمیشہ یاد رکھیں صرف اور صرف ایمان اور اعمال کی بنا پر ہو، اور کوئی چیز وہاں کرنسی نہیں چلے گی۔ ہم دنیا میں چاہے جتنے عہدے اور رتبے والے ہوں، مرتبے والے ہوں، یہ ہمارا عہدہ اور رتبہ مرتبہ صرف دنیا تک ہوگا، آخرت میں صرف اور صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے جو اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور شریعت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دینی مجلسوں میں بہت شریک ہوتے ہیں، لیکن ان دینی مجلسوں سے ہم نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ ہمارے زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ ہمیں اس بات کا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، نہیں تو پتہ چلا صرف آئے اور گئے، تھوڑا سیکھے اور وہیں سن کر کے وہیں چھوڑ کر کے چلے آئے، اس سے کبھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی کب آئے گی؟ جب ہم ٹھان لیں گے کہ آج کے بعد ہمیں جتنا بھی علم ہے شریعت کے بارے میں، کم از کم ہم اتنے پر عمل کریں گے اور آئندہ مزید اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز پر یہاں بڑے اور بڑی عمر کے لیے اور نوجوانوں کے لیے قرآن پاک پڑھنے کا انتظام کیا گیا ہے، آ کے جو آنے جانے والا قرآن پڑھ مغرب کے بعد ہمارے مؤذن صاحب بتا رہے ہیں کہ مغرب کے بعد قرآن کریم سکھانے کے لیے مخارج ہے اور دوسرے پڑھنے کا طریقہ ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں گنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں صاد نکلے گا کہاں سین نکلے گا اور کیسے نکلے گا۔ عام طور سے پرانے زمانے کے لوگ پڑھے ہوتے ہیں اور نوجوان بھی نسل پڑھنے سے بہت دور ہے ہماری، زیادہ تر ایسے ہی، کسی کو برا نہ لگے، ہم لوگوں کے یہاں بھی بچے آتے ہیں صحیح کرنے کے لیے، زیادہ تر ایسے ہی ہے، نہ سین کا پتہ، نہ صاد کا پتہ، نہ سا کا پتہ۔
مسجد والوں نے انتظام کیا ہے اس کو بالکل خیر کا ذریعہ بنائیں، شرکت کریں۔ جن کا بھی ایسا لگے کہ ہمارا قرآن تھوڑا گڑبڑ ہے، حروف نہیں نکل رہے ہیں، پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اللہ کی کتاب ہے، اس کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے، اللہ کی کتاب سمجھ کر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں۔ جن کا نہ صحیح ہو آئیں، مغرب کے بعد بیٹھیں، یہاں سکھانے کا طریقہ رکھا گیا ہے، فائدہ اٹھائیں، ورنہ اللہ رب العزت ناقدری کی بنا پر بہت سارے مواقع چھین لیا کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین، ہم سے جو کچھ بھی گناہ ہوا ہے ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہر طرح کے نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، شریعت کے ہر امور پر عمل کرنے کی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری زندگیوں میں دین داخل فرما، ہمارے معاشرے میں دین داخل فرما، ہمارے گھروں میں دین داخل فرما، بددینی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، کہنے سننے میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو اسے تو معاف فرما، اور دین کی باتیں جو کچھ بھی تیرے شریعت کے مطابق، تیرے احکام کے مطابق کہی گئی ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں اسے داخل فرما۔ اپنی زندگی کو، دنیا کی اس زندگی کو آخرت کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہوں سب کی مغفرت فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری جو جائز تمنائیں ہوں، جائز مرادیں ہوں، جو کچھ ہمارے دل میں ہوں، یا الہ العالمین تو ان کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر اور مفید ہوں، یا رب ذوالجلال تو انہیں قبول فرما، تو انہیں پورا فرما۔ یا الہ العالمین، جن لوگوں نے بھی اس کار خیر کو انجام دیا ہے، یا الہ العالمین ان کو تو بہتر بدل عنایت فرما۔ یا الہ العالمین، سننے والوں کو بھی، سنانے والوں کو بھی، اور اس میں محنت کرنے والوں کو بھی ہر طرح کے خیر سے ہم سب کی اعانت فرما۔ یا الہ العالمین، جو مانگا ہے اسے بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے تو اسے بھی عنایت فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔